اب حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی زبان فیض ترجمان سے سنتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا دل جمعی کے ساتھ حضور کی آمد کا نعرہ تھوڑا سا لگا دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی آمد کا نعرہ لگائیں گے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، محمود کی آمد، حامد کی آمد، سید کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن امیرا، اے خدا جو خدا دین و خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی اکرام اجلال کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندان، غریبوں کے غم گسار، فقیروں کی سرورت، شہر یار ارم، تاجدار حرم و بہار شفاعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بزم جنت دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرن خوباں سیاح، سبحان اللہ، کن فبحان، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت، مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجود، سبحان اللہ، حضور احمد مجتبی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرق و شمس الضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، سبحان اللہ، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، آستی رحمت عالم الٹے، آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف وہ کھینچ لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خوشی میں سیرت النبی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔
سورہ توبہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے انبیاء میں ہر نبی با اخلاق، با کردار، اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، حسن، تدبر، پاکیزگی، نظافت، ان ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے تھے، لیکن کائنات انبیاء میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انفرادیت ہے۔ انفرادیت یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کو اللہ نے جو اخلاق عطا فرمایا اس سے بہت اونچے گراف والا اخلاق اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ اور انبیاء کرام کو اس لیے کہ میں عام انسان سے تقابل نہیں کر رہا ہوں، اور عام انسان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل ہو بھی نہیں سکتا۔ انبیاء کی کائنات میں جس ہستی کو ایک امتیازی شان حاصل ہے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے بہت سے اوصاف ہیں، اخلاق انبیاء سے بڑا ان کا اخلاق، اس لیے کہ سب کو اللہ نے اخلاق عطا کیے، اور ہمارے آقا کو اللہ نے خلق عظیم عطا فرمایا۔ اللہ نے سارے انبیاء کو حسن عطا فرمایا، میرے آقا کو حسن کامل عطا فرمایا، سارے انبیاء کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ سارے اولین اور آخرین کا جو علم ہے وہ ایک قطرے کی طرح ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے بغیر کنارے کے سمندر کی طرح ہے۔ اندازہ فرمائیں جب قطرے کے علم کے اندر یہ ارضیات کا علم، یہ فلکیات کا علم، یہ نجوم کا علم، یہ سائنس کے علوم، یہ عربی، فارسی، الجبرا، جیومیٹری، یہ سارے علوم جو جمع ہوتے ہیں، بلکہ سارے اولین اور آخرین کے علم کو جمع کر لیا جائے تو یہ ایک قطرہ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا علم سمندر ہے۔ ذرا غور فرمائیں، بلکہ ایسا سمندر ہے کہ علامہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے علم کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ یہ جو لوح و قلم کا علم ہے، لوح و قلم کا علم حضور علیہ السلام کے علم کا ایک حصہ ہے، ان کے علم کی پرتوں کی ایک پرت ہے۔ جب لوح و قلم کا علم مصطفیٰ جان رحمت کے علوم کا ایک حصہ ہے، جس کے علم کے حصے کو علم لوح و قلم کہتے ہیں، تو ان کے علم کے مکمل علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بہت سے اوصاف ہیں، بلکہ اوصاف کے مجموعے کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ جو بھی خوبی ہو سکتی تھی وہ ساری خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور جو خوبی نہیں تھی اللہ نے وہ محبوب کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک خاص وصف ہے جس پر آج پوری گفتگو ہونا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا وصف ہے کہ میرے آقا امت کے غم گسار ہے۔ آقا علیہ السلام و تسلیم کے دل میں امت کے لیے بہت پیار ہے، امت کے لیے بڑی محبت ہے، امت کے لیے بڑی الفت ہے۔ کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار میرے آقا اپنی امت سے کرتے ہیں۔ کتنا پیار کیا ہے، اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اندازہ کرتے ہیں، تھوڑا احساس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ سوچتے ہیں آخر یہ لوگ اتنے عشق رسول کی بات کیوں کرتے ہیں، اتنی محبت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں، حضور سے عشق کی بات کیوں کرتے ہیں۔ یہ پاگل ہوئی ہے دنیا کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر دھوم دھام مچا رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبتیں ہیں، یہ تعظیم کا انداز ہے، مصطفیٰ جان رحمتوں سے عقیدتوں کا اظہار ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کروڑوں امتی مل کر بھی ایک نبی سے جتنا پیار نہ کر سکے، تنہا نبی نے کروڑوں امتیوں سے اس سے زیادہ پیار کرنے کا حق ادا فرمایا ہے۔ اندازہ تو کریں آقا علیہ السلام کتنا پیار کرتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں تاکہ احساس ہو امت کے لیے ان کے دل میں پیار کتنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی نبی کی پیدائش کے وقت یہ روایت نہیں ملتی
ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو، ہمیں اطلاع کریں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں علم کل کا دعویٰ بھی نہیں، ہم تو ایک طالب علم ہیں، اور طالب علم بھی بہت ذہین نہیں بلکہ غبی قسم کے اور بہت کن ذہن، لیکن اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں کسی نبی کی ولادت کے موقع پر یہ روایت نہیں ہے کہ اس نبی نے پیدا ہوتے ہوئے امت کو یاد کیا ہے، لیکن اگر یہ روایت کہیں ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر مالک کونین شہنشاہ دارین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی امی جان پیاری پیاری امی جان یہ روایت بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے، حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، پہلی بات یہ بات آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی ناف کٹی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ناف بریدہ نہیں پیدا ہوتا، ناف کٹا ہوا نہیں پیدا ہوتا، اور جو بچے کی ناف کٹ جائے وہ بچہ زندہ نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ جو ناف ہوتی ہے، ناف کے اندر ایک نلی ہوتی ہے اور اسی نلی کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، انفرادی شان ہے، ماں کا خون جو ہے بچے کے پیٹ میں جو جاتا ہے ناف کے ذریعے سے جاتا ہے، اور وہ ہونا ضروری ہے زندگی کے لیے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، حیا کے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نلی حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو خون جاتا ہے وہ کون سا خون جاتا ہے؟ وہ وہی خون جاتا ہے جو مہینے میں نکل کر کے ماں کو ناپاک کرتا ہے، یعنی وہ ناپاکی کا خون جو ماں کے شکم میں بچہ آتا ہے، جب وہ خون اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ وہی خون بچے کے پیٹ میں اللہ ڈالتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ ماں کا خون نبی کو نہیں پلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تم پیدا ہوئے تو ماں کا خون پی کر کے پیدا ہوئے۔ یہ ماں کا خون پینا بھی تو ایک مسئلہ ہے، یہ بھی تو ایک محاورہ ہے، خون پینا کہ تیرے جہاں میرا خون نہ پیا ہے، میرا خون تو پیدا ہوئے تو ماں کا خون پی کر پیدا ہوئے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ماں کا خون پی کر نہیں پیدا ہوئے، نہ مصطفیٰ جان رحمت ماں کے خون کو پی کر پیدا ہوئے اور نہ ان کے نواسے ماں کا خون پی کر پیدا ہوئے۔ نانا بھی بغیر خون پیے، نواسے بھی بغیر، نواسے تو اس لیے خون پیے بغیر پیدا ہوئے کہ وہاں وہ خون تھا ہی نہیں، جو پلایا جاتا ہے وہ وہاں تھا نہیں اور یہاں پیا نہیں، یہاں تھا مگر پیا نہیں، وہاں تو تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عین نور ہے، یہ عین نور ہے اور وہ نسل نور ہے۔ اسی مضمون کو اہل سنت کا امام بیان کرتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یہاں خون نہیں ہے، یہاں نور ہی نور ہے، نور علا نور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہرحال وہ فرماتی ہیں ناف بریدہ، یعنی وہ ناف جو ناک کی وہ کٹی ہوئی تھی اور پیدا ہوئے تو کوئی آلائش نہیں تھی، یعنی کوئی گندگی نہیں تھی، پاک و صاف پیدا۔ یہاں میں کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، سماعتوں کو باوضو رکھیں، اور پھر ان کی پیاری امی جان کہتی ہیں انہوں نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور پیشانی کو زمین پہ رکھا اور آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی۔ اب یہاں میں دونوں میں تقابل کرنے لگا ہوں، اپنے نبی کی شان سمجھانے لگا ہوں، انبیاء کی شان کو سامنے رکھ کر۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو زبان پر تھا انی عبداللہ، توجہ، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو زبان پہ انی میں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو زبان پہ انی میں، اور ہمارے نبی پیدا ہوئے انی نہیں امتی، توجہ فرمائے، وہاں انی اور وہاں امتی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو ماں کی طہارت کی گواہی دے رہے ہیں کہ میری ماں پاک ہے، اور ہمارے نبی پیدا ہوئے تو امت کی طہارت کی دعا کر رہے ہیں۔
وہاں ماں کی طہارت کی بات ہو رہی ہے، یہاں امت کی طہارت، وہاں ماں کے کردار کی طہارت کی بات ہو رہی ہے، یہاں امت کی بخشش کی بات ہو رہی ہے، وہاں انی کہا جا رہا ہے، یہاں امتی کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، وہاں لیٹے ہوئے کہا جا رہا ہے اور یہاں سجدے میں کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جتنا اللہ، فرق لیٹنے والے اور سجدہ کرنے والے میں ہے، اتنا ہی فرق مصطفیٰ جان رحمت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے مصطفیٰ سبحان جان اللہ۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا امت سے پیار ہے، کیا امت سے محبت ہے؟ رب حبلی امتی۔ اب یہاں ایک بات، کوئی باپ اس وقت بنتا نہیں جب تک اس کے اولاد پیدا نہیں۔ 50 سال کا 60 سال کا بڈھا بھی ہو جائے باپ نہیں بن سکتا، ہے نا؟ اسی لیے اولاد کا بھی احسان ہوتا ہے باپ پر۔ یہ تو صرف ذوق میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک اولاد پیدا نہیں ہوتی کوئی باپ نہیں بنتا، ہے کہ نہیں بھائی؟ جس کا بیٹا ہوگا وہی باپ ہوگا، ورنہ آپ سب ہو جائیں گے، باپ نہیں ہو سکتے۔ تو اولاد کے بغیر کوئی باپ، توجہ دھیان دیجیے، اولاد کے بغیر عمر کی قید نہیں ہے کہ 50 سال کا ہوگا تو بنے گا 60 سال، نہیں، عمر کی قید نہیں۔ جو اولاد والا ہوگا وہی باپ ہوگا، اور جس کی اولاد ہوگی وہی باپ ہوگا، جو باپ ہوگا اس کی اولاد ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام یہ دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تیرے بندوں کی مغفرت فرما، بلکہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ میری امت کی مغفرت فرما۔ بھائی امت تو نبی ہی کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، امت تو جیسے اولاد باپ ہی کی ہوتی ہے، جس کی اولاد نہ وہ باپ نہیں، تو جس کی امت نہ ہو وہ نبی نہیں، جس کی امت نہ ہو وہ نبی نہیں، اور جو نبی ہے اس کی امت ہے۔ تو نبی نے یہ دعا نہیں کہ تیرے بندوں کی مغفرت فرما، یا کہ میری امت کی مغفرت فرما، یعنی نبی پیدا ہوئے تو نبی کہہ رہے میری امت کی مغفرت فرما۔ تو جب امت ثابت ہوئی تو نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیوں کہتے ہو کہ 40 سال کے سبحان بعد اللہ، بنے نہیں، اعلان کیا 40 سال کے بعد، ورنہ وہ تو نبی اس وقت بھی تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی اس وقت بھی تھے جب یہ لفظ تھے بھی نہیں تھا، یہ تھا بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا، ای بھی نہیں تھا، آ بھی نہیں تھا، چنی بھی نہیں تھا، چنا بھی نہیں تھا۔ اور ایک بات، جب سے نبی ہے تب سے درود ہے، جب سے نبی ہے تب سے درود ہے۔ جو یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، توجہ۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آپ نے سنا یہ فرق ہے، مجھے ذوق آ رہا ہے کہ میں حضرت آدم کے ساتھ بھی ایک فرق کو بیان کر دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن بات آ گئی تو بیان کر دوں۔ حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ کس نے سجدہ کیا؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ کس نے سجدہ کیا؟ کتنی دیر تک کیا؟ جتنی دیر تک بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر، یعنی سجدے کا ایک پیریڈ ہے، سجدے کی ایک مدت ہے۔ یہ حضرت آدم، اور اپنا نبی سجدہ نہیں ہے، سجدے سے بڑی چیز ہے نبی پر درود ہے۔ نبی فرشتوں نے وہاں سجدہ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، سجدہ آدم کو صرف فرشتوں نے کیا۔ کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ انسان وہاں نہیں تھے کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک نہیں تھے نا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن سجدہ کرنے میں اللہ شامل نہیں تھا کیونکہ اللہ سجدے سے پاک ہے، اللہ پاک سجدے سے، اللہ سجدہ نہیں کرتا، اور جو سجدے میں چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہی خاص بات ہے، جو سجدہ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو لیا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بٹھایا جائے خدا نہیں ہوتا، جو اٹھایا جائے خدا نہیں ہوتا، جس کے آگے ناچا جائے خدا نہیں ہوتا، جس کو دودھ پلایا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا نہ اس کے آگے، اس کا آگے ہی کوئی نہیں ہے تو ناچا کیسے جا سکتا، اس کا پیچھے ہی کوئی نہیں ہے، اس کو اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، اس کو بٹھایا نہیں جا سکتا، اس کو نلایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سب کو نہلاتا ہے برسا کے، وہ خود نہیں نہا، وہ سب کو کھلاتے خود نہیں۔ یہی تو تمہارا نصیب ہے
کہ تم اس خدا کو مانتے ہو جو نہ تصور میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تخیل میں آتا ہے، نہ زبان میں آتا ہے، نہ بیان میں آتا ہے، نہ آنکھوں میں آتا ہے، نہ زمان میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ خریدا جاتا ہے، نہ بیچا جاتا ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ارے جب اس کا محبوب اتنا بلند ہے کہ تصور اور تخیلات جس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، جب محبوب بننے والا اتنا بلند ہے تو بنانے والا وحدہ لا شریک کی شان کیا۔ یہ نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی خریدے ہوئے خدا کی عبادت کرتا ہے اور کوئی خریدنے والے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ تم خریدے ہوئے خدا والے نہیں ہو، تم خریدنے والے خدا کے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور خدا تمہارا خریدتا کیسے ہے؟ ریال دے کے نہیں، ڈالر دے کے نہیں، پاؤنڈ دے کے نہیں، پیسہ دے کے نہیں، لیرا دے کے نہیں، بلکہ جنت دے کر وہ خریدتا ہے۔ تم کو بھی خریدتا ہے، تمہاری جان کو بھی خریدتا ہے، تمہارے مال کو بھی خریدتا ہے۔ جو تمہاری جان کو خرید لے وہ خدا ہے، جو تمہارے مال کو خرید لے۔ کتنے نصیب والے ہو اپنے اس لیے شرمایا نہ کرو کہ تم مومن ہو، فخر کیا کرو کہ تمہیں خدا بھی ملا تو لا شریک ملا، اور نبی بھی ملا تو لا شریک ملا۔ جملے پہ غور، نبی بھی لا شریک ملا، وہ بنانے میں لا شریک ہے، یہ بننے میں لا شریک۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اپنے نبی کی تو وہاں آدم کو سجدہ فرشتے کر رہے تھے، لیکن سجدہ کرنے میں اللہ ساتھ، بولو اللہ ساتھ نہیں تھا، لیکن یہاں اللہ نے اپنے محبوب پہ درود پڑھوایا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون صلاح کی یا اشارہ کر رہی ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یصلون ہے نا، یصلون کی یا ہے، صلون، صلا، صلی اور یصلی، ٹھیک ہے نا، یہ یا مضارع کا صیغہ، یصلون علی النبی، اور مضارع آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی فعل ختم، مضارع کہتے ہیں اس کو ہے کہ کام ابھی جاری ہے۔ تو یصلون بتا رہا ہے کہ یہ درود پڑھنے کا، وہاں اسجود ہے، اسجود ہے، ہاں وہاں پر اللہ اکبر یعنی مضارع نہیں ہے، وہاں مضارع نہیں ہے بلکہ وہاں تو امر ہے، حکم ہے اسجد۔ یہ حمزہ اسجد کا اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں پر فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یا مضارع کی طرف اشارہ کر کیا کریے کہ ایک بات تو یہ کہ وہاں صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، حکم تھا، سجدہ پہلے نہیں تھے پھر چلے گئے۔ اب یہاں سجدے میں نہیں بلکہ درود میں ہے، لیکن درود پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھا، اور اکیلے فرشتے نہیں پڑھ رہے بلکہ فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ ان اللہ وملائکہ، صرف بلکہ پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا، بے شک بے شک اللہ درود بھیجتا ہے کس پر، اور اس کے ملائکہ یصلون کس پر بھیجتے ہیں، النبی، کس پر بھیجتے ہیں، النبی، نبی پر، کس پر بھیجتے ہیں، النبی، نبی پر، کس پہ بھیجتے ہیں، النبی، نبی پر۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیج چکے، بھیجیں گے نہیں، بھیجتے ہیں کس پر، نبی پر، اور اللہ بھی درود بھیجنے میں شامل ہے، لیکن کس پر، محمد پر نہیں، رسول پر نہیں، نبی پر، محمد پر نہیں بھیج رہے درود۔ یہاں محمد، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، وہ نبی محمد بھی ہے، وہ نبی احمد بھی ہے، وہ حامد بھی ہے، وہ محمود بھی ہے، وہ طٰہٰ بھی ہے، وہ یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، وہ سب کچھ 3000 نام ہے، لیکن اللہ ہے، جب کلام کرتا ہے تو الفاظ کا انتخاب اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رسول پر، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا نا کہ رسول پر بھیج رہے ہیں تو رسالت کا اظہار غار حرا سے ہوتا ہے۔ اگر کہا جاتا کہ رسول پر درود بھیج رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں درود اللہ کب سے بھیج رہا ہے،
दिन से उन पे दुरूद। तो क्या कहा? नहीं, मोहम्मद पर नहीं, रसूल पर नहीं, किस पर? नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी नबूवत कब से है? आपकी नबूवत कब से है? आपकी नबूवत, रिसालत का ज़ुहूर तो गारे हिरा से है, मोहम्मद नाम तो दुनिया में आने के बाद लोगों ने जाना। तो कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी मता नबुव्वा, आपकी नबूवत कब से है? या रसूल अल्लाह, नबूवत कब से? तो फरमाया, आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिल तय कर रहे थे, तब भी मैं नबी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जब आदम की मिट्टी भी नहीं आई थी, तब भी मेरा अल्लाह मुझ पे दुरूद भेज रहा। जब से नबूवत है, तब से नुज़ूल है, तब से ये नबी की शान है। गौर तो फरमाए, ये आदम पैदा होने के बाद मसजूद हुए, हुजूर जमीन पे बाद में आए, वो मसजूद हुए सिर्फ फरिश्तों के, ये मज़कूर हुए खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान। मसजूद और मज़कूर में फर्क है, मसजूद और मज़कूर में फर्क है। खुदा जिसका, और एक बात, जब किसी का जिक्र नहीं हो रहा होगा तब भी मोहम्मद का जाकिर सल्लल्लाहु तो मौजूद होगा ना, खुदा उनका जिक्र करेगा। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी। तो मेरा उन्वान वो नहीं, मैं तो उधर चला गया। तो अर्ज क्या कर रहा था कि हुजूर उम्मत के गमगुसार हैं। कैसे गमगुसार है? देखिए, ये हजरत ईसा ने माँ को याद किया, माँ की तहारत बयान की। मेरे नबी उम्मत को गुनाहों से पाक करने की दुआ कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्नी कहा, मेरे नबी ने उम्मती कहा। उसके बाद आप देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में सताया। तवज्जो, फर्क देखें, गमगुसार उम्मत का फर्क। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देखिए उम्मत के साथ। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उनको सताया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह इस कौम को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, कोई ना बचे जमीन पर। तवज्जो, कितना सताया, पत्थर मारा ना, चोट आई ना, चोट आई, तवज्जो, चोट आई, तवज्जो, चोट आई। सबकी तवज्जो इस तरफ है, अपने नबी के शान सुनो। देखिए, चोट आई, क्या दुआ की? इन सब को खत्म कर दे, मिटा दे, बर्बाद कर दे, हलाक कर दे। हजरत नूह की दुआ, तवज्जो। उसके बाद हजरत मूसा की कौम ने सताया है, तो अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ की? अल्लाह फिरौन को गर्क कर दे। गर्क हो गया फिरौन, अपनी पूरी कौम के साथ गर्क हो गया। उसके बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, सबको देख लें, कौम ने सताया, दुआ कि अल्लाह इनको हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। अब इनको जितना सताया गया, उससे ज्यादा मेरे नबी को सताया गया। आका फरमाते, मुझे इतना सताया, इतना सताया, कितना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को सताने की एक झलक सुन लें, फिर बात एंड की तरफ जाती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से पूछती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। बीवी होकर भी हुजूर से बात कैसे करती है, जरा देखें। क्या कहती है? मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। कोई बीवी अपने शौहर पे अपने माँ बाप कुर्बान नहीं करती। इसका मतलब सैयदा आयशा नबी को बशर अपनी तरह नहीं समझती थी, और अपने अब्बा की तरह भी बशर नहीं समझती थी, अपने भाई की तरह भी बशर नहीं समझती थी। उनको सैयदुल बशर, खैरुल बशर, अफजलुल बशर, है ना, इमामुल बशर, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन। इसलिए बाद में कहती है बात, पहले कहती है मेरा बाप मेरी माँ पे कुर्बान, और फिर कहती है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप। और सहाबा का तरीका यही था। याद रखना एक अच्छी बात, कुछ याद रहे न रहे, इस महफिल में ये याद करके जाओ, हुजूर से जितना इश्क करोगे उतना जमाने पे छा जाओगे। हुजूर से जितना करीब हो जाओगे उतना अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लोगे। दुनिया तुम्हारे पीछे ना भागे तो फिर कहना हुजूर से सच्चा इश्क करके देखो। या नबी नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। ये औलिया अल्लाह के पीछे जो लोग दुनिया भाग रही है, क्यों भाग रही है? क्यों पागल है लोग, क्यों भाग रहे हैं? वली पागल होकर भी मजलूब की शक्ल में बैठता है ना, किसी को
جنگل میں تو بھی لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. پتا اس لیے کہ عشق اور مشق دو چیزیں نہیں چھپتی. مشق سے اگر جنگل مہک رہا ہو تو ہرنے اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور مشق سے اگر جنگل مہک رہا ہو تو ہرنے اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور عشق سے اگر دل مہک رہا ہو تو لوگ دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. یاد رکھیے ایمان کی ناک جس کی سلامت ہے وہ عاشقوں کے پیچھے دوڑے گا. اسی لیے تو دنیا محبوب الہی کی دیوانی ہے, بابا فرید کی دیوانی ہے, قطب الدین بختیار کاکی کی دیوانی ہے, سرکار غریب نواز کی دیوانی ہے, غوث اعظم کی دیوانی ہے, احمد کبیر رفاعی کی دیوانی ہے, جس نے اپنا جنازہ خود پڑھایا وہ صابر کلیر کی دیوانی ہے. آپ وہ کیسا عاشق رسول تھا جسے صابر کہتے ہیں, کیسا عاشق رسول. میرے بھائی امتیاز صابری نے کہا تھوڑا صابر پاک کا ذکر کرنا, بات آگے تو دو جملے سن لے. کیسا عاشق رسول تھا, ایسا عاشق رسول خود بھی عشق میں جل رہا تھا اور بیوی پہ عشق ڈالا تو بیوی عشق کو برداشت نہ کر سکی. جو عشق کو صابر اٹھائے ہوئے تھے وہ عشق کو بیوی برداشت نہ کر سکی اور اس عشق کی تاب نہ لا کر بیوی دم توڑ گئی. ایسے ہی جیسے کسی کمزور پہ پہاڑ رکھ دیا جائے, توجہ, پہاڑ رکھ دیا جائے تو پہاڑ اٹھایا نہیں جا سکتا. جتنا آسان پہاڑ اٹھانا ہے اس سے زیادہ عشق کو اٹھانا ہے. اس لیے عشق بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہو گئے, ہم عاشق رسول ہو گئے, ہاں بھائی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہا ہے اور عاشق رسول ہو گیا تو, اور اسی طریقے سے داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینکوا رہا ہے, عاشق رسول ہو گیا تو, اور پھر فجر میں 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے تیری آنکھ نہیں کھلتی, عاشق رسول ہو گیا تو. ہاں ہاں میرے بھائی سود کے دھندے ابھی بھی تو کر رہے, حرام پیٹ میں ڈال رہا ہے, عاشق رسول ہو گیا تو. عورتوں پر پاک کی نظریں ڈال رہا ہے, عاشق رسول ہو گیا تو. عاشق ایسے نہیں ہوتے, یہ منافقوں کی نشانی ہے, عاشقوں کی نشانی نہیں. عاشقوں کی نشانی تو یہ ہے, اللہ اکبر, وہ کہتا ہے یار کے سوا کسی اور کو دیکھوں تو مر جاؤں, یار کے سوا کسی اور کا تصور کروں تو میں اپنے آپ کو جو ہے عشق کی کائنات کا ملحد تصور کروں. آپ عاشقوں کو سمجھتے کیا ہے بھائی؟ عشق کی منزل صابر پاک پر آتی ہے. صابر کہتے ہیں میں تو شادی کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کیونکہ ایک سے دل لگ گیا, اب دوسرے کے لیے وقت کہاں سے لاؤں. حیرت ہے جسے مکمل عشق کے رنگ میں جو ڈوب جائے وہ پھر بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا. زنا کی طرف لوگ توجہ کیسے کر لیتے ہیں, پاپ کی طرف لوگ توجہ کیسے کر لیتے ہیں. یہی تو بات ہے, کاش ہم نے عشق مصطفیٰ پر سچی محنت کر لی ہوتی تو نماز کے عنوان پہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, روزے کے عنوان پہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, حج اور زکات کے عنوان پہ. اس لیے کہ جو عاشق ہوگا وہ نمازی خود بخود بنے گا, جو عاشق ہوگا زکات خود بخود ادا کرے گا, جو عاشق ہوگا اس کی نگاہوں میں پاکیزگی خود بخود ہوگی, جو عاشق ہوگا یاد رکھیے اس کا چلنا پھرنا بولنا اٹھنا بیٹھنا تقدس ماب ہوگا. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں, عنوان کی طرف چلتے ہیں. ایک عورت حضرت جنید بغدادی کے پاس آئی, کہنے لگی حضرت میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت جنید بغدادی عالم بھی تھے, اللہ والے تھے, انہوں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں, صبر کرو, اللہ نے اجازت دی مثنی و ثلاث و رباع, تو پھر میں کیسے منع کر سکتا ہوں, کوئی بات نہیں. اس عورت نے کہا حضرت بات تو آپ کی صحیح ہے, میں انکار نہیں کرتی, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے بتاؤں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں. توجہ کرنا, میں کتنی خوبصورت ہوں. ایک بار مجھے دیکھ لو آپ, اس کے بعد آپ فیصلہ کرنا کہ اتنا خوبصورت محبوب جس کے پاس ہو اگر وہ کسی دوسری طرف توجہ کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا, اس سے بڑا نادان کون ہوگا, اس سے بڑا جفاکار کون ہوگا. جنید بغدادی نے تو اس کو نقاب اٹھانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ شریعت کے پابند تھے, البتہ اس کا یہ جملہ سن کر چیخ ماری, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. وہ عورت تو چلی گئی, مرید آئے ہوش میں لائے, کہا سرکار اس عورت نے کیا کہہ دیا ایسا, اس لڑکی نے کیا کہہ دیا ایسا, آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. فرمایا وہ تو مجھے سکھا گئی, وہ تو مجھے سکھا گئی. بیدم شاہ وارسی کے الفاظ میں راہ کعبے کی ملی مجھ کو صنم کھانے سے, کہا وہ تو مجھے کچھ سکھا گئی. کہا کیا سکھایا؟ کہا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ جیسا خوبصورت محبوب, توجہ کرنا, مجھ جیسا خوبصورت محبوب اگر کسی کے پاس ہو اور وہ دوسرے کی طرف توجہ کرے اس سے بڑا نادان بے وقوف جفاکار کون ہوگا. ارے یہ تو ایسا محبوب ہے اس کے منہ میں بدبو آتی ہے, پھر بھی یہ کہہ رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے کہ مجھ جیسا خوبصورت جس کے پاس ہو اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانا یہ جفا ہے.
نیند میں اس کی آنکھوں میں کیچڑ بھی آ جاتا ہے، سونے میں اس کی زلفیں بکھر بھی جاتی ہوگی، نہ نہانے پر اس کے پسینے میں بدبو بھی آتی ہوگی، لیکن میں تو اس سے زیادہ خوبصورت محبوب رکھتا ہوں۔ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ اگر وہ اپنا لعاب سوکھے کنویں میں ڈال دے تو سوکھا کنواں پانی سے بھر جاتا ہے، کھاری کنویں میں ڈال دے تو کھاری کنویں قیامت تک میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کا لعاب مولا علی کی آنکھوں میں لگ جائے تو شفا مل جاتی ہے، قتادہ کو مل جائے تو آپریشن ہو جاتا ہے، جابر کے گھر کی ہانڈی میں چلا جائے تو آدھا سیر جو میں پورا مدینہ کھانا کھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میرے محبوب کا حال تو یہ ہے کہ اس کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ جس کو لگا دے وہ بھی معطر ہو جاتا ہے۔ وہ اگر صبح کو کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو شام تک اس بچے کا سر مہکتا رہتا ہے۔ صبح کو کوئی صحابی مصافحہ کر لے تو شام تک صحابی کا ہاتھ مہکتا رہتا ہے۔ میرے نبی کے پسینے کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ جب صحابہ کرام نبی کو ڈھونڈنا چاہتے تھے تو وہ لوگ جو ہے پتہ نہیں پوچھتے تھے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر چلے جاتے تھے، نبی کو پا لیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایسا محبوب چھوڑ کر اگر میں کسی اور کی طرف توجہ کروں تو مجھ سے بڑا جفاکار کون ہوگا، مجھ سے بڑا خطاکار کون ہوگا؟ بتاؤ مسلمانوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اتنا خوبصورت محبوب تمہیں خدا نے دیا، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت۔ سوئے تو زلفیں نہیں بکھرتی، سوئے تو آنکھوں میں کیچڑ نہیں آتا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے نبی سوتے تھے اور نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی نے کاجل یا سرما لگا دیا ہو اور سر میں تیل لگا دیا ہو اور ابھی کنگھی کر دی ہو۔ نبی یہ پاک کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی شان ہے۔ ایسا محبوب چھوڑ کر فلموں میں ڈوب گئے، ایسا محبوب چھوڑ کر شراب میں چلے گئے، ایسا محبوب چھوڑ کر نشے میں چلے گئے، ایسا محبوب چھوڑ کر افیئر کے چکر میں پھنس گئے۔ بتاؤ عاشق ہو کہ منافق ہو؟ صابر پاک کو بیوی کا وارا نہیں، اور یہاں کس کس کو دل میں لے کے بیٹھے؟ بس اس عنوان پہ ایک آخری بات کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ غلام کے ساتھ آقا کو بٹھانا یہ اس کی توہین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سر پہ سے تو نہیں جا رہی، توجہ ہے۔ غلام کے ساتھ آقا کو بٹھانا بولو بھائی اس کی، اور آقا کو گندگی پہ بٹھانا یہ اس سے بڑی توہین ہے نا؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ اگر کچھ سمجھ میں آ رہی تو جواب دے دو۔ مالیگاؤں والے اتنے خاموشی سے تو نہیں سنتے، اور میلاد کی محفل میں سناٹا ہے، کوئی مولے کا اثر تو نہیں آپ پر؟ بھائی ذرا میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، تھوڑا سا کچھ بولتے رہیے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب نبی کی شان بیان ہوتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اسرا بعد میں کہتا ہے، پہلے سبحان اللہ خود ہی کہتا ہے۔ اسرا کہنے سے پہلے سبحان اللہ خود ہی کہتا ہے۔ توجہ فرمائے، چلیں۔ گندگی پہ محبوب کو بٹھانا محبوب کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ چلو سمجھا، بہت بھونڈی مثال دے رہا ہوں لیکن سمجھ میں آ جائے بات۔ اگر یہاں سور بیٹھا ہوتا، سور اس کرسی پہ سور ہوتا تو آپ مجھے بٹھاتے؟ بولو بھائی سچ بولنا، کون کون بٹھاتا؟ کون نہیں بٹھاتا؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں کون نہیں بٹھاتا؟ ٹھیک ہے، کرسی پہ سور بیٹھا ہو تو امین القادری جیسے آدمی کو آپ کیونکہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کو آپ بٹھائیں گے؟ بولو بھائی، بلکہ وہ بیٹھ کے اٹھ کے چلا بھی جائے تو اس جگہ کو پاک کیے بغیر آپ بٹھائیں گے؟ ہے نا؟ سور زیادہ گندا ہے یا زنا زیادہ گندا ہے؟ بولیں زنا، کیونکہ سور کی لگی ہوئی نجاست چند چلو پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن زنا کی نجاست اگر دل پہ لگ جائے تو 7 سمندر کا پانی بھی نہیں دھل سکتا۔ ٹھیک ہے، تو سور سے بڑی نجاست زنا، زنا کی محبت کسی کے دل میں ہو، سور سے بڑی نجاست جوا، اس کی محبت کسی کے دل میں ہو، سور سے بڑی نجاست سود اور حرام کھانے کی محبت جس کے دل میں ہو، کینہ سور سے بڑی نجاست، حسد سور سے بڑی نجاست، بغض سور سے بڑی نجاست۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں ثابت کروں گا سور سے بڑی نجاست ہے یہ زنا، سود، جوا، حسد، بغض، کینہ۔ تو جب سور کی نجاست پر اپنے زمانے کے سید کو نہیں بٹھاتے تو یہ جو سور سے بڑی نجاست جو دلوں کے اندر ہے، اتنی ساری نجاستیں جو اتنے سارے سور بیٹھے ہوئے اس دل کے اندر،
تو کیا اس دل میں نبی تشریف لا سکتے ہیں؟ اس دل میں نبی کی آمد ہو سکتی ہے؟ تو کرنا کیا پڑے گا؟ جب تک ان صوروں کو دل سے نکالو گے نہیں، یہ جملے سخت لگ رہے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے، جب تک ان صوروں کو بغض، کینہ، حسد، جوا، شراب خوری، زنا خوری، بدکاری، جب تک اس کو نہیں نکالو گے نا، جب تک نبی دل میں نہیں آتا، اس کو پاک کر لو، اس کو پاک۔ بلکہ ایک جملہ یہاں ایڈ کر دیتا ہوں، اب بات ختم کرتا ہوں، پھر اپنے عنوان پہ چلتا ہوں۔ غار ہرا میں حضور رہے، لیکن ہجرت کی شب حضور کہاں گئے؟ کس غار میں گئے؟ جن کو معلوم بول دو کہاں گئے؟ ہجرت کی شب حضور کہاں گئے؟ غار ثور میں۔ توجہ، لیکن حضور غار ہرا میں گئے تو اکیلے گئے، کیونکہ غار ہرا پہلے سے صاف ستھرا تھا، کیونکہ حضور کے دادا عبد المطلب، ان کے والد یہ سب لوگ غار ہرا میں عبادت کرتے رہے۔ بنو ہاشم کی پرانی خانقاہ کو غار ہرا کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب بھی وہاں جا کے عبادت کرتے تھے، حضرت ہاشم بھی وہاں جا کے عبادت کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت حسین نے وہاں عبادت کی۔ یہ بنو ہاشم کی پرانی عبادت کا ہے غار ہرا۔ وہ صاف ستھرا تھا، اس لیے وہاں اکیلے گئے، وہ پہلے سے صاف تھا۔ لیکن غار ثور میں اکیلے نہیں گئے، صدیق کو ساتھ میں لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ پھر صدیق ساتھ میں گئے تو صدیق نے حضور کو روک دیا، حضور میں پہلے جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ غار کو میں صاف کروں گا پھر آپ تشریف لائیں۔ اس لیے کہ عاشق کو گوارا نہیں ہے کہ غار صاف کیے بغیر محبوب آئے۔ حالانکہ جو خطرہ صدیق کو تھا وہ خطرہ نبی کو نہیں تھا۔ بھئی جانور صدیق کو کاٹ سکتا ہے، جانور نبی کو نہیں کاٹ سکتا۔ جانور کو اجازت نہیں ہے، جانور پہ حرام ہے، جانور نبی کو نہیں کاٹ سکتا، جانور نبی کو نہیں کھا سکتا، مٹی نبی کو نہیں کھا سکتی، جانوروں پہ حرام ہے، جانور بھی نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو بھی جس کے لیے خطرہ تھا وہ کیوں گیا؟ جس کے لیے خطرہ نہیں تو اس کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن صدیق کا عشق بتا رہا ہے یہ محبوب بہت نظیف ہے۔ یہ غار، وہ جو غار میں جالا ہو، جو غار میں مکڑی ہو، جو غار میں گھان کچرا ہو، اس میں محبوب نہیں آ سکتا۔ پہلے صفائی کی جائے گی، اس کے بعد محبوب کو بلایا جائے گا۔ تو مسلک عشق کو پتہ چل گیا، جب تک غار صاف نہ ہو محبوب نہیں آتا، اور جب تک دل صاف نہ ہو محبوب کیسے آ سکتا؟ سبحان اللہ۔ یہ فلسفہ صدیق اکبر نے سمجھایا۔ اگر محبوب کو بلانا ہے، محبوب تو آنے کے لیے تیار ہے، وہ تو آنے، لیکن کوئی صدیق کی طرح، اس کو امام کہتے ہیں قسمت ثور و ہرا کی حرص ہے، قسمت ثور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم۔ بات دور نکل گئی، میں عرض کیا کر رہا تھا، بہت دور چلی گئی بات۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یہی کہہ رہا تھا، سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ بھول گئے۔ ام المومنین، حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ حضور کا آپ نے بھی سن لیا، نوح علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا، بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کے لیے ہم بددعا نہیں، کیونکہ نبی کو کوئی چیز بد نہیں ہوتی۔ جب بددعا بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعائے ضرر یا ہلاکت کی دعا۔ اس لیے آپ بھی الفاظ کا سلیکشن صحیح کیا کریں، جو نبوت کی بارگاہ ہے۔ نبی بددعا نہیں کرتے، نبی ہلاکت کی دعا کرتے ہیں، نبی دعائے ضرر کرتے ہیں، نبی تباہ کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کہا کرو، نبی کبھی بددعا، بد وہاں نہیں ہے، وہاں سب اچھا ہی اچھا ہے، خیر عافیت ہی عافیت۔ بہرحال تو حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ کیونکہ ام المومنین نے سن رکھا تھا، بلکہ سن کیا دیکھ رکھا تھا کہ احد کا دن حضور کے لیے سب سے مشکل دن تھا۔ احد کا دن کون سا؟ 70 جنازے ایک ساتھ اٹھے، بہت مشکل دن۔ اگر ایک گھر میں یا ایک محلے میں ایک دو میت ہو جائے تو کتنا طوفان ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنے سب غمگین ہوتے ہیں لوگ۔ بلکہ سب تو چھوڑو، کووڈ میں جنازوں کا اعلان کرانا ہم نے بند کرا دیا تھا نا کہ مت کرو، کیونکہ ایک گاؤں کے اندر 8-10 میت ہوتی تھی تو پورا گاؤں جو ہے وہ تھر کانپتا تھا، خوف و ہراس میں تھا، لوگ پکارا سن کے بیمار پڑتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو 70 میتیں، 70، اور وہ بھی بڈھے نہیں، 70 جوان،
70 शहादतें एक साथ हुई, उसमें पहली रात का दूल्हा भी है हजरत हंजला, उसमें रसूलुल्लाह का शेर भी हजरत हमजा। अरे शहादत नहीं हुई, कलेजे चबाए गए, कलेजे चबाने वालों ने चबाया, होंठ काटने वालों ने काटा, उंगलियां काटने वालों ने काटी, कान काटने वालों ने काटा, नाक काटने, और इसको सुई के जरिए से धागे में पिरो करके हार बना के पहनने वालों ने पहना, बाजूबंद बनाने वालों ने बाजूबंद, जिन्होंने भी किया। लेकिन ये हुआ सब। कई खवातीन का सुहाग गुजरा, कई बच्चे यतीम हुए, वो बहुत का दिन था। ये सब तो अपनी जगह था, उससे बड़ी मुसीबत रसूलुल्लाह के गालों में कड़ियां घुस गई। हुजूर को धक्का देके हुजूर की सवारी को गड्ढे में ढकेल दिया। जब हुजूर की सवारी को दुश्मनों ने गड्ढे में ढकेला तो हुजूर के घुटने फूट गए। घुटने शरीफ ये ओहद की दास्तान है। हुजूर अलैहिस्सलाम लफ्ज़ फूटने कभी अच्छा नहीं लगता, ये रसूलुल्लाह के लिए नामुनासिब, हमारी अकीदत गवारा नहीं, लेकिन इतना बताना कि हुजूर के घुटनों पे जख्म आ गए, पूरा वजूद खून से लहू लहान, हत्ता के हुजूर अलैहिस्सलाम के दांत, आगे के दांत के 2 किनारे शहीद हो गए। कड़ी घुस गई गाल में कड़ी घुस गई, गाल में कड़ी, दोनों गालों में कड़ी घुस गई। खून इतना बह गया कि बतकाज़े बशरियत हुजूर पर कशी की कैफियत तारी हो गई। ये ओहद है। यही तो रोना है कि हुजूर की सीरत हमें पता नहीं है। हम ये समझते हैं कि हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए और इस्लाम फैल गया। सिर्फ चांद के टुकड़ों से इस्लाम नहीं फैला, हुजूर के दांत के भी टुकड़े हुए, दंदान शहीद हुए, हुजूर के दंदान शहीद हुए, और पूरे नहीं बल्कि दांत के किनारे शहीद हुए। और ये भी मैं बता दूं, हुजूर के दांत के किनारे शहीद होने से हुजूर के दांत में ऐब पैदा नहीं हुआ। वजह, कभी भी आप किसी कांच को हल्का सा तराशना तो उसकी चमक और बढ़ जाएगी। मेरे नबी के जो दांत थे ना, मोतियों की तरह जमे हुए, हल्के से किनारे जब उससे निकले हैं तो रोशनी और बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि मुस्कुराते थे तो नूर निकलता था, और इतना निकलता था कि कमरे रोशन हो जाते थे। रिवायत है ना कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की सुई गिर गई और गुम हो गई। हुजूर आए, मुस्कुराए, बोला क्या हुआ? और हुजूर मेरी सुई गुम हो गई। जब मुस्कुराए तो ऐसी रोशनी दांतों से निकली कि कमरा इतना मुनव्वर हो गया कि उम्मुल मोमिनीन कहती मैंने अपनी गुमशुदा सुई को ढूंढ लिया नहीं, क्या कहा? मैंने पा लिया। एक है ढूंढना, एक है पाना। इतनी रोशनी हुई कि ढूंढना पड़ा, और इतनी हुई कि चीज नजर आई, उठा लिया। अब मेरे इमाम कहते हैं सूज़ने गुमशुदा, सूज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सूज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला। तो बहरहाल उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं बात समेटता हूँ, अपने उन्वान पे नहीं आ सका, दूसरा प्रोग्राम करें। कल नातिया प्रोग्राम है 1 तारीख को जिलानी चौक, इसी उन्वान को तसलसल करेंगे। एंड सुन लीजिए, उम्मुल मोमिनीन कहती है जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? तो फिर खुद ही कहती है, खुद ही स्टेटमेंट पेश करती है, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बहुत था ना? या रसूलल्लाह बहुत था? आका ने फरमाया नहीं, जिसको सब लोग जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन समझ रहे हैं, आका फरमाते वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन नहीं था। जिस दिन 70 जनाजे उठे, जिस दिन दंदान शहीद हुए, जिस दिन गालों में कड़ियां घुस गई, जिस दिन पूरा वजूद खून से लहूलुहान हो गया, जिस दिन हमजा की बीवी बेवा हो गई, जिस दिन हंजला की पहली रात की दुल्हन का सुहाग उजड़ गया, जिस दिन शम्मास के बच्चे यतीम हो गए, जिस दिन अल्लाहु अकबर मुसअब इब्न उमैर का
کے چہرے کا مسئلہ کر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ صحابہ 70 صحابہ کو جس دن شہید کیا گیا اور مدینے میں کوہرام مچا تھا, مدینہ منورہ کے اندر آہو بکا مچا تھا, فرمایا عائشہ وہ میری زندگی کا مشکل دن تو ہے لیکن سب سے مشکل دن میری زندگی کا وہ نہیں ہے. پھر ام المومنین نے پوچھا, غور سے سن لیجئے مسلمانوں, پھر اپنے نبی کی شان تمہیں سمجھ میں آئے گی. امت سے پیار کتنا ہے, اپنی امت سے محبت کتنی ہے, امت کے غمگسار کی شان کے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین جو دن گزرا ہے وہ احد نہیں تھا, وہ بدر نہیں تھا, خندق اور خیبر نہیں تھا. میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ تھا جس کو طائف کہتے ہیں. میں اکیلا تھا اور میرا ایک ساتھی میرے ساتھ تھا. آقا فرماتے ہیں اس دن کی داستان عائشہ یہ ہے, اس سے زیادہ مشکل دن میری زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا. میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا. وہ دن بیان کروں گا لیکن میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں, دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں, شریعت مصطفیٰ کا خود مذاق اڑانے والوں اور دین کو بھول جانے والوں, ذرا تصور تو کرو نبی نے کتنی محنتیں کی ہے, آقا نے کتنی محنتیں کی ہے, تب کہیں جا کر یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ دن جو میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا اس کی داستان سن لو مجھ سے. آقا کے فرمان کو بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جب مکے والوں نے میری بات نہ سنی تو میں طائف چلا گیا. میرے ساتھ ایک ہی فرد تھا اور میں طائف گیا تو میں طائف کے مالداروں سے, سرداروں سے میں نے ملاقات کی. انہوں نے مجھے گالیاں دی, جو گالیاں انہوں نے حضور کو دی ہے میرے اندر ہمت نہیں ہے. تاریخ اور سیر کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے اتنے گندے گندے جملے مصطفیٰ جان رحمت کو کہے کہ اس کو نقل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. حالانکہ نقل کفر نہ باشد, کفر کو بیان کرنا نقل کے طور پہ یہ کفر نہیں ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا. مگر انہوں نے بہت بھونڈی گندی باتیں کہی اور اس کے بعد اگر اتنی گندی باتوں پر وہ چپ رہ جاتے تو بھی انہوں نے کم وہ جفا نہیں کی, انہوں نے کم بدماشیاں نہیں کی. لیکن اس سے بڑی بدماشی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے وہ طائف کے لڑکوں کو, چھوکروں کو لگا دیا اور کہا کہ اس کے پیچھے چلاؤ پاگل پاگل پاگ استغفر اللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. صرف بیان بتانا کہ تم محسوس کر سکو. وہ چلاتے تھے جس کے قدموں میں عقل و شعور سجدہ ریز ہو کر معراج پاتی ہے اس کو مجنون کہا گیا. اور پیچھے سے پتھر مارتے تھے, پتھر مار کر چلاتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ انہوں نے مجھے اتنے پتھر مارے کہ میرا سر زخمی کیا, میرا جسم زخمی کیا, حتیٰ کہ سر سے لے کر پیر تک جب میں زخموں سے نڈھال ہوا اور میرے کپڑے خون سے لہو لہان ہو گئے اور میں زخموں کی تاب نہ لا کر بتقاضے بشریت جب بیٹھ گیا تو انہوں نے دونوں طرف سے بازو پکڑ کے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے انہوں نے میری پنڈلیوں پہ پتھر مارے, پنڈلیوں پہ پتھر مارے. اللہ کے رسول فرماتے عائشہ کبھی پنڈلی پر ہلکی سی چوٹ آ جائے تو بلکہ پنڈلی پر کوئی لوہا لگ جائے, پتھر لگ جائے, پنڈلی پہ گوشت نہیں ہوتا. یہ جو پنڈلی کا آقا فرماتے ہیں انہوں نے میری پنڈلی پر نشان لگا کے پتھر بسائے. آقا فرماتے ہیں جب میں بیٹھ جاتا تو مجھے بازو پکڑ کے کھڑا کرتے, جب میں بیٹھ جاتا تو مجھے اور میری پنڈلیوں پہ پتھر مارتے. نالین خون سے بھر گئی, بالآخر چلنے کی تاب نہ رہی تو میں بیٹھ گیا عائشہ. اور جب میں بیٹھ گیا تو میری آنکھ میں آنسو تھے اور میں اللہ سے کیا کہہ رہا تھا, اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا, مولا تو مجھے ان کے حوالے نہ فرما, تو مجھ سے ناراض تو نہیں مولا, اگر تو مجھ سے راضی اور یقیناً راضی ہے تو مجھے اس مصیبت سے کوئی صدمہ نہیں ہے. آقا فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا, ایسے میں میرے پاس جبریل آئے اور جبریل آ کر, اب توجہ کریں, ایک یہ مصیبت, توجہ فرمائیں, ایک یہ مصیبت پنڈلیوں پر پتھر, سر سے لے کر پنڈلیوں تک پتھر مارنا اور خون نالین شریف کا خون سے بھر جانا, چلنے کی تاب بتقاضے بشریت جواب دے جانا اور حضور کا بیٹھ جانا. اب چلنے کی حضور علیہ السلام بتقاضے بشریت, غلبے بشریت ہے اس وقت, بتقاضے بشریت بیٹھ گئے تعلیم امت کے لیے. اور آقا فرماتے میں بیٹھ گیا, جبریل آئے, یا رسول اللہ سر اٹھائیں, اوپر دیکھیں,
میں نے سر اٹھایا، جبریل کو دیکھا، جبریل کہتے ہیں آقا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ ادھر حضرت نوح ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ ہلاکت قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ حضرت یونس ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہاں یہ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور اب جبریل آئے، حضور یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے اور اللہ نے آپ کی مرضی پوچھی۔ دیکھ رہے ہیں اللہ بھی محبوب کی شان یہاں بتانا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کی مرضی پوچھتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، دونوں کی پہاڑیوں کو آپس میں ملا دے گا اور طائف والوں کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ طائف والے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ طائف میں کون تھے؟ نبی کو گالی دینے والے۔ طائف میں کون تھے؟ بت پرست۔ طائف میں کون تھے؟ نبی کا مذاق اڑانے والے۔ طائف میں کون تھے؟ نبی کو پتھر مارنے والے۔ کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہیں تھا طائف میں۔ کلمہ توجہ خاص توجہ، بس بات ایک اینڈ کو پہنچتی ہے۔ ہاں دھیان دیجئے، توجہ کیجئے۔ نبی کو مار رہے پتھر، نبی کو پتھر مار رہے ہیں، نبی کو گالی دے رہے ہیں، نبی کو دکھ دے رہے ہیں، نبی کو صدمے دے رہے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، آپ بتائیے دونوں پہاڑ کو ملا دوں اور ملا کر ان کا قصہ ختم کر دوں، طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضور نے سر اٹھایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں عذاب بھیج رہا ہوں، اللہ نے کہا محبوب آپ کی مرضی، آپ بولیے کیا کرنا ہے، آپ کا اختیار۔ نبی مختار کل ہیں، خدا اختیار دے رہا ہے، محبوب بولیے کیا کرنا ہے، آپ جو کہو گے وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت یونس، سب کی شان اپنی جگہ، لیکن اپنے نبی کی شان۔ حضور نے سر اٹھایا، اٹھا کر کے کہا میرے اللہ سے کہہ دے اس نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اس نے مجھے آباد کرنے کے لیے بھیجا۔ جبریل یہ ایمان نہیں لاتے نا، یہ ایمان نہیں لاتے، میں دعا کرتا ہوں ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ ایک بات اب توجہ سے، جو نبی کو پتھر مارتے ہیں، توجہ، جو نبی کو پتھر مارتے ہیں، جو نبی کی پنڈلیاں پھوڑ دیتے ہیں، جو نبی کی نالین کو خون سے بھر دیتے ہیں، نبی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی پہ درود پڑھے ان کے لیے دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ جو نبی کی میلاد کا جشن منائے ان کے لیے دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ جو نبی کے لیے گھر بھی سجائے، دل بھی سجائے، ان کے لیے نبی کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ ارے مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہم کس کی امت میں ہیں؟ اگر آپ 2 سے 3 منٹ دے دے تو بتاؤں کس کی امت میں؟ کس کی امت میں؟ کس کی امت؟ جہاں کسی کی نہیں چلے گی، جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں صرف اپنے نبی کی چلے گی۔ اور وہ بھی کیسے چلے گی؟ بے مثال شان۔ میں نے نعت میں ایک شعر پڑھا، نعت آستی رحمت عالم الٹے، آستی رحمت عالم پلٹے، آستی رحمت عالم پلٹے۔ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں، یہ مالیگاؤں کی زمین شعر و ادب کی زمین ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہماری زمین شعر و ادب کی زمین ہے۔ یو پی والے بھی ادیبی لگاتے ہیں ہمارے مالیگاؤں کے ادیب کی وجہ سے، ہے نا؟ ہاں، تو یہ کوئی میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں کے جتنے ادیبی ہے وہ یہاں کے ادیب کی وجہ سے یہ وہ ادب کا گہوارہ ہے۔ دیکھیے اب سنیے شعر کس کا ہے؟ ہاں حضرت کا نہیں ہے۔ آستی رحمت عالم پلٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے۔ کیوں یہ دامن کہتے ہیں؟ یہ کمر پاک پہ دامن باندھے، یہ کس کی علامت ہے پتہ ہے؟ وہ بہادروں کی علامت ہے جو کام کرنے کے لیے نکلے تو کر جائیں۔ اور یہ کون سا منظر بیان ہو رہا ہے؟ یہ کون سا منظر بیان ہو رہا ہے؟ یہ قیامت کا منظر بیان۔ جب توجہ دیکھو، آپ سب کی توجہ اس طرف، میری طرف دیکھیے، تقریر سنی نہیں جاتی، صرف دیکھی جاتی ہے، یہ دکھا رہا ہوں آپ